تعلق ہے تحصیل لورا ضلع ایبٹ سے اور میں ہزارہ کا رہنے والا ہوں. میں اس سلسلے میں جو پچھلے 2 سال سے اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. زیتون کے میں نے 1230 پودے پچھلے سال شنکیاری والوں کے توسط سے لگائے تھے ٹی ریسرچ سینٹر کے حوالے سے. تو میں یہ اس کے بعد کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایریا ہے تحصیل لورا خاص طور پہ یہ یہاں پہ وائلڈ اولیو بے شمار ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے. تو ہم اس ایریا کو ایک دم سے اپ لفٹ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ہزارہ پورے کو اور تحصیل لورا کو. یہاں پہ اولیو ٹری جو ہیں وائلڈ اولیو ہیں ان کے اوپر گرافٹنگ کرائیں. ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس کے پر کہ اگر فرض کیا جو پودے آتے ہیں ایک تو ان کی تعداد آپ کم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی میک شور کریں, کیونکہ ریشو جو ہے اس کی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ جنگل والوں کو ٹاسک فورس ان کی بنائیں اور ان سے کہیں کہ اس ایریا میں اچھے طریقے سے اپنے یہ پلانٹیشن کریں. اور خاص طور پہ زیتون کا یہ 1000 سال کے لیے سر پلاننگ کرنی ہوگی. دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا تھا, اس کو غلط سمجھا لوگوں نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہم سوچتے ہیں یہاں پچھلے آتے تھے کہ اچھا جی 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ چیزیں کر لو جو 5 سال پہلے مکمل ہو جائیں. اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے, جو چائنا کر رہا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے, کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے. ہم ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا, یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے. دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں, یہ تو پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں. ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. ہمارے ایسے علاقے ہیں یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے, یہ سلیمان کا, یہ نیچے ڈی آئی خان میں, یہ اور نیچے تک, یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے. میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں. تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے. ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے, اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہے؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے, کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر, سارے نہیں, کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز, سب نہیں کئی, اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1.
اور نمبر 2 جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا, یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا, کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے, پیسے لے کے انہوں نے ووٹ بھیج 20 MPs کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. Assalamu alaikum, Mr. Prime Minister. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی. All right. Prime Minister, sir, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much two issues हैं. एक तो cricket और PIA. Pakistan, while you have always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So, to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the, Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically, 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also, there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? میں جتنی تکلیف سے آپ PIA کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ پوری تکلیف سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں PIA کو ایک دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز سے شروع ہوئی, جس نے سعودیہ کی ایئر لائن بنائی, جس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی, جس نے سنگاپور ایئر لائنز بنائی, بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی, اور ہم نے پھر اس کو نیچے آتے دیکھا. دیکھیں پرابلم PIA کا کیا ہوا ہے. PIA کے اندر PIA کو استعمال کیا گیا جو ہر گورنمنٹ اداروں کو تباہ کیا گیا, کہ سیاسی طور پہ بھرتیاں کر کے ان اداروں کو اتنا بڑا کر دیا گیا کہ وہ اتنا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا. جب آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا. دوسری چیز کرپشن. سارے ادارے اگر تباہ ہوئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج PIA کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل قرضہ PIA پہ ہے وہ 400 ارب روپے ہے. اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر, اور اس کے اوپر جو وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں, نئے جہاز لیں. جس طرح
ایئر لائنس کو تو نئے جہاز چاہیے. آپ جو بڑے اچھے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے, جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں, اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. کوشش پوری کر رہے ہیں, اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا, آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا. اگر قرضے نہ قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے. اوپر سے کرونا آ گیا. اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنز اب پرابلمز پہ چلی گئی ہیں کرونا کے بعد. میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے اندر اس کے اندر جو جتنے زیادہ لوگ امپلائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایئر کرافٹ ٹو لوگ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم یہ قرضہ اتارتے رہے تو یہ ایئر لائن تو ہے وائبل, کیونکہ روٹس بہت اچھی ہیں. 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ سارے پی آئی اے پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس وقت صرف مسئلہ اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے جو کہ ہر ادارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے قرضے, اسٹیل مل اس کے اوپر کوئی 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور پاور سیکٹر کے اندر سیکولر ڈیٹ چڑھی ہوئی ہے. تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا ان کو ریفارم کرنے کے لیے. جی آپ سب سے گزارش ہے کہ سوال کیجئے مختصر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے پروگرام میں شرکت کرنے کا. رضوان ارشد صاحب ہمارے پاس ہے. جی رضوان بھائی السلام علیکم. رضوان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے گا پرائم منسٹر صاحب سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. سر میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ لوگ اکیلے لڑیں گے پی ٹی آئی یا پھر اتحاد کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ بھی میں کہہ نہیں سکتا. کشمیر کے الیکشن میں ہم نے پوری اسٹریٹجی نہیں بنائی ابھی, لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. عطاء رحمان صاحب ہیں اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی آپ سوال پوچھیے. سر السلام علیکم. میرا نام میاں رضا رحمان ہے اور میں سرونگ اسکول ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہا ہوں. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کا تعلیمی ویژن جو ہے یکساں نصاب تعلیم قابل ستائش ہے, اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کو کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی نظام میں پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ ٹیچرز ملک پاکستان کے لیے مزید خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ہمیں نہ تو کسی فیصلے میں شامل کیا جاتا ہے, نہ ہمیں اسٹیک ہولڈر اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں خاص کر کے پنجاب کی, وہ کسی بھی معاملے میں ہمیں شامل نہیں کرتے, اور بعض اوقات ایسے میسیجز فلوٹ کر دیتے ہیں جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلیمی نقصان ہوتا ہے. سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو ڈائریکٹو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے مسائل کا ازالہ فرمائیں. اس کے ساتھ سر میں آپ کی توجہ ایل ڈی اے کے نیو ایکٹ 2020 پہ دلانا چاہتا ہوں, جس کے بعد تعلیم پوری ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. سر چھوٹے اسکول اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انہیں کوئی فائنینشیل پیکیج یا کوئی پریفرڈ سروسز قرار دے دیا جائے تو ان کے بہت سارے مسائل آپ حل بصورت دیگر سر ان چھوٹے اسکول جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں اور تعلیم مزید مہنگی ہو سکتی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کرونا کے دور کے اندر جب اسکول بند ہوئے تو جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. بلکہ ہمارے کیونکہ دیکھیں نا, کرونا جب ہوا تو جب لاک ڈاؤن ہوا, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت. جب لاک ڈاؤن ہوا تو چیزیں بند ہوئی, جو سارا سروس سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا, ٹورزم بیٹھ گئی, ہوٹلز, ریسٹورنٹس, ان کو سب کو نقصان ہوا, شادی گھر. پھر ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ اسکول سیکٹر ہے, اس کو بہت نقصان ہوا. تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, مسلسل ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی ہم کیسے مدد کر سکیں. دیکھیں پرائیویٹ جو اسکول کا جو سیکٹر ہے اس کو بالکل ہم نے مدد کرنی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی کنسلٹ نہیں کیا, کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں. پنجاب میں اور پختونخوا کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں
ان کا جاب ہے میٹنگز کرنا، لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیویٹ اسکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں. ظاہر ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں، لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ٹیکس بریکس ہیں یا پھر کئی ہم نے قرضے دیے ہیں یہ کورونا کے چھوٹی انڈسٹری کو، تاکہ وہ بالکل بیٹھ نہ جائے. تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑا پرائیویٹ جو سکولز کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، مجھے پتا کورونا کے دور میں. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں الفت بات کر رہی ہوں، الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے. جی جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی، میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیکنڈ میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے، کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں، نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں، اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں، اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی، لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں، تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں، تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے، تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی، یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے، وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے، اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں، انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے، وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے، اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا، ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی، ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا، اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے، اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کے آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے، کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی، تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا، اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے. وہ اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں، ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر، اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی، اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے، اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے، وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں، ان کو مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا، انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے، یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر، ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے، وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں، جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا، ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی، تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے.
جی پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے، مدثرہ نوید صاحبہ ہیں، دو سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے، اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو، ساری پختونخوا کی آبادی کو، سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے غریب گھر میں، تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ، یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے، جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے، اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے، پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے، اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا، وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں، براڈ شیٹ میں کیا ہوا؟ مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے. یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا، ان سے سمجھوتا ہو گیا، ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا، NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کیا، اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا، ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے، انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو، جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عصمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے، جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے، ساری روڈیں، سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا. سر ہم ساری جو نوجوان یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر، یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال، اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں، اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے. کراچی ہو، حیدرآباد ہو، جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں، اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ
وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے۔ تو اصل میں تو صوبے کی مثلا پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جس طرح کے پی گورنمنٹ، جس طرح بلوچستان، تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے، یا تو صوبائی حکومت کا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سردار بشارت عباسی، پنچ سیکٹر آزاد کشمیر سے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم سے؟ جناب وزیر اعظم، سب سے پہلے ہم آپ نے کشمیر ایشو کو ساری دنیا میں ہائی لائٹ کیا، میں ساری کشمیری قوم کی جانب سے آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم، میں پنچ سیکٹر جاوڑا مٹور بٹل حجیفہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آئے روز بلا فائرنگ ہندوستانی آرمی کرتی ہے، ہمارے ہر جگہ پہ نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی ہم بچوں کی میتیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی میت اٹھتی ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آج بہت ہماری جتنی جو ان فرنٹ آف بارڈر ہم ہو گئے، ہمیں ٹینکرز کی ضرورت ہے۔ جناب وزیر اعظم، بہت محدود پیمانے پر ٹینکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ساری آبادی کی محروم ہے۔ جی دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو شیلنگ ہوتی ہے اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں، اور وہ بہت بڑا علاقہ متاثر ہے۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس تو ہم نے یہاں سے پہنچائی ہے اس سارے علاقے کو، تاکہ کم از کم لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز سے بھی اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ بے قصور جو شہری رہ رہے ہیں، جو بیچارے سیولینز رہ رہے ہیں، ان کے اوپر تو یہ کسی طرح یہ روکا جائے۔ لیکن دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ اب پہلے تو یہ ختم ہی ہو گیا تھا نا انٹرنیشنلی، اب یہ انٹرنیشنلی ساری دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اب نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آئی ہے جو بائیڈن کی، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ پریشر ڈالیں جو اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے خاص طور پہ، لیکن ان لائن آف کنٹرول پہ بھی۔ تو آپ یہ بے فکر ہو جائیں، اس کے اوپر پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ہر فورم پہ۔ میں انشاءاللہ 5 تاریخ کو جلسہ بھی کر رہا ہوں کوٹلی میں جا کے جلسہ بھی کر رہا ہوں اسی چیز کے اوپر، اپنے لوگوں کو بھی حوصلہ دینے کے لیے، جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لوگ اتنی دلیری سے سہ رہے ہیں جو ظلم ہے وہاں، ان کے لیے بھی، اور پھر انٹرنیشنل فورم پہ میڈیا پہ اپنی آواز پہنچانا، آگاہ کرنا۔ تو انشاءاللہ 5 کو میں وہ بھی کر رہا ہوں۔ جی اگلے کالر سے بات کریں گے، مسعود صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ جی السلام علیکم مسعود صاحب، آپ کا کیا سوال ہے وزیر اعظم سے؟ وعلیکم السلام سر، میرا نام محمد مسعود ہے جی، میرا تعلق ترلئی کلان گڑا سردار اسلام آباد سے ہے جی سوال میری زمین ہے جی، یہ ترلئی کلان اور گڑا سردار میں، یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گوری ٹاؤن کے نام سے، جس کے چلا رہے ہیں یہ چودھری عبد الرحمان اور عثمان۔ یہ جو ہے میری زمین ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے پاس بہت گنڈے ہیں جی، اور یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں جی۔ اور میں نے محتاط بار کرال تھانہ میں بھی درخواستیں دی ہیں جی، اور ڈی ایس پی صاحب سے بھی درخواست دی ہے جی، لیکن کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے۔ باثر لوگ ہیں جی، یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ میری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں سر۔ میں ایک تو یہ پلیز نوٹ کر لینا، آپ ان سے نمبر بھی لے لینا اور اس کا پتہ لے لینا۔ میں آج ساروں کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، ایک پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے، اس کے اوپر اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہے یا کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوائیں۔ اور میں نے ایک یہ جو سارے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ
ایک طاقتور لوگوں کی پناہ کے اندر رہ کے یہ ساری واردات کرتے ہیں. اور یہ شروع کیسے